آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پوشیدہ خطرے کی جو ہماری عبادتوں میں چھپا ہو سکتا ہے، ایک ایسا خطرہ جو ہماری سالوں کی محنت کو پل بھر میں ضائع کر سکتا ہے۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، آپ سوچیں کہ اس کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی۔ یہ ہمارے اعمال میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ اکثر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بات صرف اتنی نہیں کہ یہ نیکیوں کا اجر کم کر دیتا ہے، نہیں، یہ انہیں مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے وہ نیکیاں کبھی کی ہی نہ گئی ہوں۔ ذرا تصور کریں، سالوں کی نمازیں، روزے، صدقے، سب کے سب ایک لمحے میں ضائع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ گناہ ہے ریا، یعنی دکھاوا۔ تو یہ ریا ہے کہ آخر یہ عربی لفظ رویت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دیکھا جانا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اس کا مطلب ہے عبادت کا کوئی بھی عمل لوگوں کی تعریف، ان کی توجہ یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرنا، نہ کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ریا کا جو فریب ہے نا، وہ بہت گہرا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کس طرح نیکی کی ظاہری شکل کو تو بالکل ٹھیک رکھتا ہے، لیکن اندر سے اس کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا بنیادی دھوکہ کیا ہے؟ دیکھیں، ریا کا سب سے بڑا فریب یہی ہے۔ ظاہر میں سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یا صدقہ دے رہا ہے، لیکن اندر کی کہانی بالکل الگ ہے۔ جسم تو قبلے کی طرف ہے، مگر دل لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عمل تو بڑا پرہیزگاری والا لگ رہا ہے، لیکن نیت تعریف اور پہچان کی بھوکی ہے۔ اور قرآن اس معاملے میں بالکل صاف بات کرتا ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ فرماتا ہے کہ حکم صرف یہی تھا کہ دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی اخلاص یا سنسیئرٹی کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ اچھا، ریا کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں اسے صرف ایک عام گناہ نہیں بلکہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک نیک عمل شرک کیسے بن سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ کون سی چیز تھی جس کا خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ تھا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ چوری، زنا یا کوئی اور بڑا گناہ؟ اور جواب سچ میں حیران کن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا، ریا۔ اب اسے شرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عبادت خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ جب کوئی اس میں لوگوں کی خوشی یا تعریف شامل کرتا ہے تو وہ گویا اپنی نیت میں لوگوں کو اللہ کا شریک بنا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو شاید تعریف مل جائے، لوگ واہ واہ کر دیں، لیکن اصل حساب تو آخرت میں ہونا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام نیتیں کھل کر سامنے آئیں گی تو ریاکار کا حتمی انجام کیا ہوگا؟ حدیث میں ایک بڑا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے اور دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر ہے۔ سوچیں، یہ کتنی بڑی حسرت اور ناکامی کا مقام ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ آپ کہیں کہ جھنجھوڑ دینے والی حدیث یہ ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جانے والوں میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی شامل ہوں گے۔ ان کے اتنے بڑے بڑے اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب لوگوں کی تعریف کے لیے کیا تھا اور دنیا میں وہ تعریف تمہیں مل گئی، لہٰذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اب یہ سب سن کر شاید لگے کہ یہ پرانے وقتوں کے مسائل ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ریا آج بھی زندہ ہے، بلکہ 21ویں صدی میں اس نے نئی اور زیادہ خطرناک شکلیں اختیار کر لی ہیں، خاص طور پر ہمارے اس ڈیجیٹل دور میں۔ آج ریا کے نئے چہرے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پر لائکس کے لیے عبادت کی تصویریں ڈالنا، آن لائن واہ واہ کے لیے خیرات کرنا، یا صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے اسلامی مواد بنانا۔ یہاں تک کہ دوسروں کی مدد کرنا بھی خود نمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر نیت خالص نہ ہو۔ اب وقت ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھیں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو عبادت میں زیادہ دل لگتا ہے، زیادہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں وہی جذبہ کم ہو جاتا ہے؟ اسی طرح کیا کسی نیک کام پر تعریف ملے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی نوٹس نہ لے تو سستی اور بے دلی محسوس ہوتی ہے؟
اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے کہ نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خاموش تباہی سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ اچھا، تو اب کریں کیا؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں اس سے بچنے کے عملی طریقے بھی سکھائے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے اپنی کچھ عبادات کو راز رکھنا، خاص طور پر وہ جو فرض نہیں۔ دوسرا، اپنی سوچ کو بدلنا اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی نظر ہی سب سے اہم ہے۔ تیسرا، ایسی نیکیاں کرنا جن کا گواہ صرف اللہ ہو، جیسے خفیہ صدقہ۔ چوتھا، موت کو یاد رکھنا۔ یہ ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے کہ قبر میں کوئی تماشائی نہیں ہوگا۔ اور آخر میں، کبھی اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ پانچواں قدم اٹھاتے ہوئے اللہ سے اخلاص کے لیے مسلسل دعا کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے ایک خاص دعا بھی سکھائی ہے، ایک ہتھیار دیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی اے اللہ، میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو انجانے میں ہو جائے اس پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ آخر میں بس یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کس نے تعریف کی یا کس نے نظر انداز کیا۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو صرف ایک سوال ہوگا، یہ عمل کس کے لیے تھا؟ اللہ ہم سب کو خالص نیت کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو ریا سے پاک رکھے۔ آمین۔